گھروں میں عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ ہوتا ہے جی تو اب سحری کا وقت ہے جی سارے سحری کر رہے ہیں, کوئی ادھر سے بھاگ رہا ہے, کوئی کسی کو اٹھا رہا ہے, اٹھو اٹھو اٹھو, ٹائم ختم ہونے لگا. جی وہ کہتا ہے میں اٹھ رہا ہوں, 10 منٹ آئے 10 منٹ آئے. جی وہ 10 منٹ کرتے 2 منٹ باقی رہ جاتے ہیں. جب وہ اٹھتا ہے جی تو پھر اس کو بیڈ کے اوپر ہی وہ ٹرے پکڑا دی جاتی ہے. بالکل ایسے. تو ایک تو وہ سحری سٹارٹ کر دیتا ہے جی. تو اب دوسرا دیکھنے میں یہ آیا ہے جی کہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ میرے گھر میں بھی یہ, میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ ایسے ہوتا رہا ہے. جی اب ہم نے اس کو ختم کر دیا جی کہ یہ غلط ہے, اس مسئلے کو ہم نے ڈسکس کیا ہے, جی پھر کہا کہ نہیں. جی یہ بتائیں کہ جب اذان شروع ہو جاتی ہے جی تو ہم لوگ اس وقت بھی کہتے ہیں جلدی جلدی دعائی پڑھائیں یارو, ایک لسی کا گلاس پڑھا, اے رہ گیا دہی پڑھا دے, سالن کھا لو, اذان ہو رہی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے, جی جلدی سے سحری کر لو, ابھی اذان ختم نہیں ہوئی. بالکل ایسے. کیا جی جی جب اذان شروع ہوتی ہے جی وہ کیا وہ اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب سحری کا ٹائم بند ہو جاتا ہے, جی یا سحری سے کچھ منٹ پہلے جتنا ٹائم اذان دینے میں لگتا ہے جی اس وقت اذان کو شروع کیا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں شرعی احکام کیا ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارا ایک سیکوینس میں روزے کی فرضیت اب یقیناً مرحلہ آتا ہی سحری سے ہے. ٹھیک ہے, اب روزے کی فرضیت ہوگی, اب روزہ رکھنا کیسے ہے. ابتدا اسلام کے اندر جب روزہ فرض ہوا تو حکم یہ تھا کہ آپ نے سونے سے پہلے آپ نے کھا پی کے سو جانا ہے. اچھا, یہ کس قوم کی بات ہے, کس امت کی؟ یہ اس امت کی بات ہے. اچھا, یہ ہماری حضور کی امت جی بالکل صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس وقت یعنی کہ مجھے بھی یہ بات مفتی صاحب آج ہی پتہ چل رہی ہے کہ رات کو کھانا کھا کے سو جانا ہے. جی بالکل رات کو, یہ حدیث سے ثابت ہے؟ بالکل حدیث سے ثابت ہے. اچھا, بلکہ انصاری صحابی تھے, وہ ہوا ایسے کہ انہوں نے رات کو آئے, افطاری کے وقت روزہ رکھا ہوا تھا, تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کھانا مانگا, تو انہوں نے کہا کہ میں کھانا لے کر آتی ہوں. وہ کھانا ذرا دیر سے لے کر آئیں تو دیکھا کہ وہ انصاری صحابی سو چکے تھے. ٹھیک ہے. اب ہوا ایسے کہ وہ اگلا دن ہوا, اور اسی طرح سے کیونکہ انہوں نے رات کو کھانا تھا, اب صبح تو کھا نہیں سکتے تھے, تو اگلے دن وہ کام کے اوپر حضور نے دیکھا کہ وہ کافی نحیف ہو چکے ہیں, کمزور ہو چکے ہیں. تو پھر اس وقت حکم ہوا کہ اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اب تم سحری کا اہتمام کرو. اچھا جی, یعنی کہ وہ رات کو جو کھانے مس کر دیا کھانا. جی بالکل, انہوں نے مس کر دیا اور کمزوری ہوگی. اب 2 دن سے وہ مسلسل بھوک کے اندر 8 پیرا روزہ, 8 پیرا جس کو روزہ کہتے ہیں, یہ باقاعدہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے کہ اس امت کے اوپر یہ نام پچھلی امتوں پہ اسی طرح سے تھا کہ ابھی بھی میرے خیال جو جی بالکل دیگر مذاہب کے ماننے والے کافی لمبا روزہ وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے جتنا کھا سکتے ہو کھا لو. اب سونے سے پھر کھولنا کب ہوتا تھا وہ؟ اگلے جو افطار کا مغرب, یعنی کہ آپ نے بہت لمبا روزہ تھا وہ. جی بالکل ایسے ہے. یہ اس امت کے اوپر یہ خاص طور پہ پیغام ہے, انعام یہ ہے کہ اب تم نے سحری سے روزے کا آغاز کر دیا. سبحان اللہ, یہ بہت بڑا انعام ہے. یہ بہت بڑا انعام, اور یہ آپ نے جیسے فرمائی یہ بہت کم لوگوں کو اس چیز کا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حضور نبی یہ ایک انصاری صحابی تھے جن کے ذریعے سے یقیناً اللہ تعالیٰ کے تو اس کے علم میں, اس کی حکمت میں سب کچھ شامل ہے کہ کس طرح سے یہ اسباب یقین ظاہری ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اب جب سحری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو حضور نے فرمایا کہ سحری کرو ہر حال کے اندر. اللہ تعالیٰ کی خصوصی طور پہ رحمتیں ہیں ان ایمان والوں کے اوپر جو سحری کا اہتمام کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اب یہاں پہ جیسا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی اس جانب توجہ دلائی گئی تو آپ نے گھر کے اندر اہتمام کیا, تو میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے بھی ہمارے سامعین اہتمام کریں گے کہ ہم جس طرح سے افطاری کا اہتمام کرتے ہیں نا فواز صاحب, جی جی, ہمیں سحری کا اس سے بڑھ کے اہتمام کرنا چاہیے. حدیث سے مبارکہ ہے. مفتی صاحب کچھ لوگ جو ہیں, آپ نے بہت اچھی بات بتائی جی, اس بارے میں بھی آپ یہ بتائیں کہ جو بعض لوگ تھوڑا سا کھا کے کہتے ہیں جی میں ثواب زیادہ لینا ہے. جی, مطلب ایک کھجور سے میں نے روزہ رکھ لیا ہے جی, اور میں پانی سے اور کھجور سے روزہ کھولوں گا. کیا جو سحری پیٹ بھر کے کھاتا ہے جی, اور جو کھجور سے روزہ رکھتا ہے, جی, ان دونوں کا ثواب برابر ہے یا کمی بیشی ہے اس میں؟ فواز صاحب, دین اسلام وہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے, جو قرآن سے ثابت ہے. اب حدیث مبارکہ میں حکم یہ ہے کہ سحری کرو چاہے ایک کھجور کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو, بھوکے نہیں رہنا. اب وہاں پر حکم یہ ہے, یعنی سحری آپ نے لازمی کرنی ہے. ٹھیک ہے, حکم وہاں پر یہ ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صرف ایک کھجور ہی کھانی ہے.
ठीक है जी। अब वहां पे हुक्म ये नहीं है, हम क्या करते हैं, यानी ये आप इसको कह लें कि ज्यादा तकवा अपने अंदर पैदा करना, समझना कि इसके मतलब जो हुक्म है वो ये है कि आप पेट भर के सहरी करें, खाना खाएं सुबह के टाइम। जी बिल्कुल, आप बाकायदा इस्तेमाल करें खाने का, सहरी का बाकायदा इस्तेमाल करें, ठीक हो उसमें हुक्म यह है कि आपने सहरी करनी, यानी ऐसा नहीं है कि आप रात को खा के सो जाएं, सुबह सहरी का एहतमाम ना करें। तो हुक्म ये इरशाद फरमाया सहरी का एहतमाम करो। अब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदन हुक्म इरशाद फरमाया। अब मैं जहां से हमारी बात सवाल भी आपने अजान के हवाले से, बहुत क्लियर बात है, यकीनन सामीन इस जानिब तवज्जो करें। अजान उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक फजर का वक्त शुरू ना हो। अच्छा जी, बहुत अहम बात है। जी बिल्कुल अहम बात है। अजान शुरू होने पे जी अजान शुरू होती है। अजान होती है। अजान अगर आप वक्त से पहले देने तो अजान ही नहीं होगी। अजान, ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर होगी। तो शरई तौर पे ये बात क्लियर है। अजान तब होगी कि जब अजान का वक्त शुरू होगा, फजर का वक्त शुरू होगा, और हम सहरी खाना खा सकते हैं फजर के वक्त से पहले। ठीक, जब अजान का वक्त शुरू हो गया, इसका मतलब यह है कि सहरी का वक्त खत्म हो चुका है। ठीक, अब फजर का वक्त शुरू हो गया। ये वक्त तो वो है कि आपने भूखे और प्यासे रहना है। अगर आप एक लुकमा भी खा लेते मतलब ये बेल बज गई है, बेल बज गई है, क्लासेस शुरू हो गई, आपकी जो लिमिटेशंस है, जो हदबंदी है, वक्त की जो ड्यूरेशन है, वो आपकी खत्म हो चुकी है। तो हम जो ये यहाँ पे गफलत का शिकार हैं कि अजान भी हो गई है, अजान के खत्म होने तक खा लो, तो बल्कि बाद में भी वो कहते हैं फड़ रहा हूं, 1 मिनट होया, पीनती कर ऐसा। तो मतलब ये फिर रोजा उनका क्या कहलाएगा जो रोजा दौराने अजान सहरी कर रहे हैं? ऐसे रोजा होता ही नहीं, रोजा नहीं होता। जो लोग अजान के दौरान सहरी खाएंगे जी, उनका रोजा शरई तौर पर नहीं होगा। उनको भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने भूखा प्यासा हमने रहना है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में। जब उन्होंने फरमा दिया कि तुम्हारे लिए वक्त ये है, हद बंद ये है, जब हम उस हद बंदी को तजावुज करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो हमारा कैसे रोजा होगा? तो लिहाजा मैं इसके ऊपर जो हमारे क्लियर फतवा है, ठीक है, हमारे तमाम तर मसाली के फुकहा का, मुफ्तियान के इसके ऊपर फतावाजात मौजूद हैं, यानी कि इस तरह से जो गफलत का शिकार लोग हैं उनका रोजा नहीं होता। तो इसलिए वक्त से पहले आपने रोजे का एहतमाम करना है। बिल्कुल ठीक है। बल्कि कोशिश करें कि अगर किसी किस्म का मुगालता हो तो थोड़ा सा उसमें फासला कर लें, ताकि आपका मखलूत वक्त ना शामिल हो जाए।